السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے خسارے میں کون لوگ ہیں۔ آئیے اللہ رب العزت کی بابرکت کتاب قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کن لوگوں کو فرمایا ہے کہ وہ خسارے میں ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اپنے نبی سے فرماتے ہیں آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جن کی کوشش دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو گئی۔ کن لوگوں کی؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہم ان لوگوں میں تو نہیں شامل؟ ذرا سوچئے کون لوگ ہیں جن کی زندگی خسارے میں پڑ گئی، دنیا اور آخرت خسارے میں پڑ گئی۔ کیسے خسارے میں پڑ گئی؟ آخرت کو بھولنے کی وجہ سے ان کی زندگی خسارے میں پڑ گئی۔ کیا ہم تو نہیں آخرت کو بھولے ہوئے؟ کیا ہم نے غور کیا ہے کہ کیا ہماری زندگی تو ایسی نہیں جو دنیاوی لذتوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، دنیاوی آسائشوں میں گزر رہی ہے، آخرت کو بھولے ہوئے تو نہیں؟ ہاں بہن، ایسا ہی ہے، ہم بھی بھولے ہوئے ہیں۔ ہماری قوت، طاقت، ہمت، یہ تمام چیزیں کس کے لیے لگ رہی ہیں؟ محض دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی آسائشوں کے لیے، آخرت کے لیے تو نہیں۔ ہم نے سوچا ہے کہ جو دنیاوی خواہشات ہیں، دنیاوی لذتیں ہیں، یہ چند دنوں کی، چند لمحات کے لیے ہی ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کو تو کھیل اور تماشا قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیلنج دیا ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں دنیا کی زندگی تو کھیل و تماشا ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح نہیں فرما دیا؟ ہم لوگ دنیاوی کاموں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں، دنیاوی مصروفیات میں اتنے ہی گم ہیں کہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کو بھولے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کو بھولے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کو بھولے ہوئے ہیں، نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، نمازوں سے محبت نہیں ہے، اللہ سے دوری ہے۔ کس وجہ سے؟ دنیا کی وجہ سے، دنیا کے کاموں کی وجہ سے۔ تو کیا پھر ہم ان لوگوں میں شامل نہیں کہ جو خسارے میں ہیں، دنیا ہی کی زندگی میں جن کی کوششیں گم ہو گئی ہیں؟ ہاں، آج ہماری کوشش دنیا کے عزت، مال و دولت، مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے نہیں لگی ہوئی؟ کیا ہماری کوشش دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے نہیں لگی ہوئی کہ ہم دنیاوی علوم حاصل کر لیں، بی اے کی ڈگری حاصل کر لیں، ایم اے کی ڈگری حاصل کر لیں، ایم فل کر لیں؟ یہ ڈگریاں یہ کامیابی نہیں، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اور جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہی کامیاب ہے۔ تو کیا ہم نے کامیابی کا معیار ڈاکٹر بننا نہیں بنا لیا، انجینئر بننا نہیں بنا لیا، پائلٹ بننا نہیں بنا لیا؟ کیا ہم نے کامیابی کا معیار بڑے بڑے عہدوں اور بڑے بڑے دفاتر میں جابس کرنے کو نہیں بنا لیا؟ ہم نے تو کامیابی کا معیار گھروں، شاندار گھر بنانا، شاندار کپڑے پہننا، شاندار کھانا کھانا بنا لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کس چیز توجہ دلائی ہے کہ کامیابی تو اصل کامیابی جنت کا مل جانا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کا حاصل ہو جانا ہے، اللہ رب العزت کا آخرت میں دیدار حاصل ہو جانا ہے۔ کیونکہ جو بھی آخرت میں ناکام ہو گیا سب سے بڑے خسارے میں تو وہ ہے، سب سے بڑے گھاٹے میں تو وہ ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اس خسارے سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ العصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اور زمانے کی قسم یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ کون سا انسان؟ پیاری بہنوں، میں اور آپ خسارے میں ہیں، خسارے میں ہیں، کھلے خسارے میں ہیں۔ اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ وقت کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی جو ہم فضولیات میں گزار رہے ہیں۔ کیا یہ وقت قیمتی نہیں؟ یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ کسی عام چیز کی قسم نہیں کھاتے، اللہ رب العزت اس چیز کی قسم کھاتے ہیں جو بہت خاص ہوتی ہے، جو بہت اہم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کی تاکید فرمائی ہے، قسم کھائی ہے وقت کی کہ ہم اس کو ضائع نہ کریں، اس کی قدر کریں، اس کو اللہ رب العزت کے کاموں میں لگائیں، دنیاوی مفاد، دنیاوی فائدوں، دنیاوی آسائشوں، دنیاوی منفعتوں کی طرف نہ لگائیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی طرف لگائیں۔ ہم اپنے رب کو یاد کر لیں، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اس وقت کی قدر کر لیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہے، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ کون لوگ خسارے سے بچے ہیں؟ ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے۔ ایمان کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، جنت اور دوزخ پر، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز پر ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے، نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، قرآن کا علم حاصل کرنے والے، قرآن کا علم سکھانے والے، وہ لوگ ہیں جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ کیا ہم نے روکا؟ خود رکے برائی سے، نیکی کا حکم دیا، خود نیکی کی۔ سوچنے کی ضرورت ہے میری پیاری بہنوں۔ ہاں یہی لوگ ہیں جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں، نیک اعمال کرنے والے، ایمان لانے والے، نیکی کی تو تلقین کرنے والے، صبر کرنے والے، صبر کی نصیحت کرنے والے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ خسارہ جو خسارے میں پڑ گیا وہ ناکام ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
خسارے میں انسان تب ہی پڑتا ہے جب وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جب شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ اسے اللہ کی یاد بلا دیتا ہے، اپنے کاموں کی طرف، دنیاوی خواہشات، دنیاوی تمنائیں، دنیاوی فائدوں کی طرف لگا لیتا ہے، پھر وہ اسے اللہ بھلا دیتا ہے، پھر اسے اللہ کی یاد نہیں رہتی، اور جب اسے ہوش آتی ہے پھر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، پھر بس جنت اور دوزخی ہوگی، اور وہ آخرت میں ہوگی، اور جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ناکام، نامراد ہے، وہ اصل خسارے میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے خسارے سے محفوظ فرمائے۔ پیاری بہنوں، ضرور غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں وقت دیا ہے اس کی قدر کریں، اس کو غنیمت جانتے ہوئے برائی سے بچیں، نیکی کا حکم کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے تمام پچھلے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی زندگی جو کامیاب لوگوں کی زندگی ہے، جس کو رب نے کامیاب کہا ہے، جو اللہ نے جس کا اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، جس راستے پہ چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ ہے۔ اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے، برائیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وما علینا الا البلاغ۔ کہ ان حرمتوں کا بھی پاس رکھا جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے میرے رب عز و جل نے معراج عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے، اسکریچ کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت و آبرو کے درپے رہتے تھے، کیونکہ ہوتا کیا ہے نا، اسکریچ سے وہ دوسرے کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی کی عزت پر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی شان میں فرق آتا ہے۔ تو قیامت کے دن کسی کے ساتھ جو کرے گا وہ اپنے آپ کو خود ہی نوچ رہا ہوگا، اپنے آپ کو خود بدنما اور بدصورت بنا رہا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا، نہ اسے رسوا کرتا ہے، اس کی بے عزتی نہیں کرتا، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، بلٹل نہیں کرتا، چھوٹا نہیں سمجھتا۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا سود ربا یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ بعض لوگ ویسے سود کو حرام قرار دیتے ہیں، وہ نہیں لین دین کرتے انٹرسٹ کا، لیکن دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے رہتے ہیں، یہ سب سے بڑا سود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، گھٹیا سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے عیب دار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور کرے گا۔ یعنی اگر کوئی چیز کسی کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے کسی مجلس میں، اور وہ اس کو اس کی پیٹھ پیچھے ذلیل کر رہا ہے، تو وہ اٹھ کے ایک ایسی بات بولے کہ جس سے اس کا دفاع ہو، تو قیامت کے دن ایسے شخص کے چہرے کو جو دوسروں کا دفاع کرتا ہے، اس کے چہرے کو آگ سے بچا لیا جائے گا۔ یعنی جو دوسروں کی حفاظت کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی حفاظت کرے گا۔ عزت پامال کرنے کی جو صورتیں ہیں ان میں سب سے بڑی غیبت ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا ذکر ایسے انداز میں کرنا کہ اس کو حقیر گردانا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا، جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس میں ہے ہم نے تو وہی بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے۔ یعنی یہاں آپ دیکھیے کس چیز کو آپ نے غیبت قرار دیا، صرف بے جا تبصرے کو۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا تو دوسروں کی باتیں کرتے، فلاں تو ایسا ہے کہ بس اللہ کی پناہ، اسے تو کپڑے پہننے نہیں آتے، اسے تو چلنا نہیں آتا، اسے تو گھر سنبھالنا نہیں آتا،
وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ویسا نہیں کرتا، یہ سب باتیں غیبت میں شمار ہوتی. نہیں، آپ تیسرے شخص سے ہی ذکر کر رہے ہیں، اسی سے ہی کر لیں جس کے اندر وہ خامی ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو سنوار لے. تو غیر ضروری طور پر لوگوں کو ڈسکس کرنا، اور خصوصاً ایسے انداز میں ڈسکس کرنا جس سے ان کی شان یا عزت میں کمی ہو، یہ ناپسندیدہ ہے. اب دیکھیے کہ گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی؟ ماں اور بیٹے میں بعض اوقات لڑائی ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ بیوی بیٹے کے کان ماں کے خلاف بھر رہی ہوتی، یعنی اپنی ساس کے خلاف میاں کو باتیں کیے جا رہی ہوتی. یا پھر بیٹا گھر آتا ہے اور بہو کسی کام کو لگی ہوئی ہے تو ماں اس کے پاس بیٹھ کر سارے دن کی شکایتیں بہو کی لگا رہی ہے. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ میاں کا موڈ آف ہو جائے گا. جب وہ اٹھے گا اپنی بیوی کو دیکھے گا تو اس کو سخت بری نظر آئے گی. کہاں گئی محبتیں، کہاں گئی چاہتیں، کہاں گئے اچھے تعلقات؟ کس نے ظلم کیا؟ اس نے جس نے حق اور ناحق دونوں طرح. بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کو ذکر کرنا بھی منع ہے، تو جو ہوتی نہیں وہ تو بہتان ہے، وہ تو اس سے بڑا الزام ہے، اس سے بڑی عزت کی پامالی ہے. اس بنا پر گھروں کے گھر ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، طلاقوں تک نوبتیں آتی ہیں، اور آئندہ نسلیں برباد ہو کے رہ جاتی ہیں. ہر طرح کا سکون برباد ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح کسی کے بارے میں، کسی کی شکل یا کسی کے قد یا کسی کے حال حلیے پر ناروا بات کرنا، خواہ وہ حقیقت ہی کیوں نہ ہو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو صفیہ میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسے اور ایسے ہے. انہوں نے صرف ان کے چھوٹے قد کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. یعنی تمہیں حق نہیں کہ تم کسی کے قد پہ بات کرو، کیونکہ قد کسی نے خود تھوڑی بنایا ہے. خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب رشتوں کا لین دین ہوتا ہے اس وقت لوگ ایک ایک عضو کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. بھویں ایسی ہیں اور ناک ایسا ہے اور دانت ایسے ہیں اور چال ایسی ہے اور قد اتنا ہے اور جسم ایسا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کی ڈسکرپشن دینی ہے تو جہاں ضرورت ہے متعلقہ شخص کو دیجئے، لیکن بھری محفلوں میں کسی کو ڈسکس کرنے کا تو کچھ بھی جواز نہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نقل اتاری گئی. آپ نے فرمایا، مجھے پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں، خواہ مجھے اتنا اور اتنا مال ہی کیوں نہ ملے. یعنی بڑی سے بڑی چیز بھی ملے تو میں کسی کی نقل نہیں اتاروں گا. لہذا کسی کے لہجے کی نقل، کسی کی چال کی نقل، کسی کی بات کی نقل، یہ بھی ناپسندیدہ چیزوں میں سے، یہ بھی احترام کے منافی ہے. پھر اسی طرح کسی کی چغلی کرنا، کیونکہ اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں، مل عدہ، عدہ کیا چیز ہوتی، عدہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اس سے مراد چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرے. ایک اور روایت میں جو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرے، یعنی کسی کے پاس آ کر وہ بات بیان کرنا جس سے اس شخص اور جس کی بات کہی گئی ان کے درمیان لڑائی ہو جائے. یعنی لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا، فساد کرنا، یہ بھی بدترین عادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب قبر ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا کسی بڑی بات پہ نہیں، ان میں سے ایک چغل خور تھا، چغلیاں کھاتا تھا، اس بنا پر اسے قبر میں ہی سزا مل رہی ہے. یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بات پہنچانا، کہیں دیکھی کوئی چیز تو جا کے فوراً شکایت لگانا. یہ جو شکایتیں لگانا ہے نا اور دوسروں کے بارے میں بدگمان کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. عبد الرحمن بن غنم کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، دوستوں کو لڑاتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت ہوتے ہیں، ہٹ دھرم قسم کے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. جو رشتوں کو کاٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں ناراض ہوتے ہیں، وہ جو نیکیاں کرتے بھی ہیں وہ سٹک ہوتی ہیں، رستے میں ہی رکی رہتی ہیں. جیسے آپ کے پارسل گم ہو جاتے ہیں تو یہاں سے تو آپ نے سب کچھ اپنا مال اکٹھا کر کے بھیج دیا لیکن آگے نہیں پہنچا. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے کہ آپ نے کسی کو کچھ بھیجا اور وہ وہاں تک نہ پہنچ؟ کبھی اس کیفیت کو یاد کریں کہ آپ نے بڑی چاہت سے کچھ پیک کر کے اچھا خوبصورت بنا کے کسی کے لیے کچھ روانہ کیا، اور یہاں تو یہ آپ سارے اعمال اپنے لیے روانہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے، اور جب آپ نے چیک کیا تو وہ ملا ہی نہیں. اس وقت کیا کیفیت ہوتی؟ وہ پارسل نہیں ملا، وہ فلاں چیز نہیں ملی. جی ہاں،
یہ جو کچھ بھیج رہے ہیں وہ رستے میں کھڑا ہے، کیونکہ آپ اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹے ہوئے ہیں، آپ کی بول چال بند ہے. یہ بھی احترام میں کمی کا ایک حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا، یعنی جو رشتوں کو کاٹے گا وہ اس کا نقصان دنیا میں دیکھ کے مرے گا. یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں انسان کو مل جاتی ہے. آپ نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی کرے. اگر وہ اس حال پر رہیں گے تو جو پہلے رجوع کرے گا اس کا پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا اس غلطی کا. اگر دوسرے نے اس کو سلام کیا اور اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو تو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان. اور اگر دونوں قطع تعلقی کی حالت میں مر گئے تو جنت میں اکٹھے نہ ہو سکیں گے. پھر اسی طرح حسد کرنا، کسی سے بغض رکھنا، نفرت کرنا. پھر اسی طرح کسی کو اچانک ڈرانا، یہ بھی منع ہے. یہ گھبراہٹ میں ڈالنا، پریشان کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ سفر میں تھے جن میں سے ایک شخص سو گیا، تو ان میں سے بعض اس کی رسی کی طرف گئے جو اس کے ساتھ تھی اور وہ اسے لے گیا، یعنی اس کی چیز اٹھا کے لے گئے. وہ آدمی گھبرا گیا. آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو گھبراہٹ میں مبتلا کرے. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، اچانک ایک دم دھماکہ کرتے ہیں کسی کے سر پہ جا کے اور اس کو ڈرا دیتے ہیں. بعض اوقات ہارٹ اٹیک تک ہو جاتے ہیں لوگوں کو جب ان کو خوف زدہ کرتے ہیں. بعض اوقات کسی کی چیز اٹھا کے چھپا دیتے ہیں صرف مذاق کے لیے کہ اچھا اٹھے گا تو پریشان ہوگا. تو اس قسم کی پریشانی میں کسی کو مبتلا کرنا بھی درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا کسی سے کو نیکی کرتے ہوئے اس سے معمولی نہ سمجھو، خواہ کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص گھبرا رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں. جیسے کوئی فوت ہو گیا تو آپ اس کی تعزیت کے لیے چلے گئے، یا ویسے کوئی پریشان ہے، غمگین ہے، دکھی ہے، تو اس کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے اس کو کمپنی دینا جو ہے یہ بھی ایک نیکی ہے. پر عزت پامال کرنے میں گالی دینا بھی آتا ہے، یعنی کسی کو گالی دینا، تانا دینا. فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، یعنی نافرمانی کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو اے کافر کہتا ہے، یعنی کسی کو کافر کافر کہتا ہے، تو وہ اس کے قتل کی طرح ہے، وہ اس کے قتل کی طرح ہے. اور مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کی طرح ہے، کسی پہ لعنت بھی نہیں کی جا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم لان تان کرنے والے نہ بنو. فرمایا زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے نہیں ہوں گے اور نہ ہی گواہی دینے والے. پھر اسی طرح کسی کو آر نہ دلائیں. آر دینا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو شرمندہ کرنا. ہاں تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا، تمہیں نہیں یہ کام کرنا آتا، تم نہیں کر سکتے. تانے دے دے کہ کسی کا جذباتی قتل یا کسی کا کانفیڈنس کل کر دینا یہ بھی درست نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی زبان اور اپنی عزت کا دفاع بھی کرے. کسی کو کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے پلٹ کر خود وہ اپنی بے عزتی کرانے کے درپے ہو جائے. تو یہ تھی چند باتیں محرم الحرام اور حرمت مسلمان کے حوالے سے. آخر میں محرم کے روزے کی یاد دہانی کرانا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد محرم کے روزے کو سب سے اہم قرار دیتے تھے، یعنی اجر کے اعتبار سے. حدیث میں آتا ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس مہینے کے روزے جسے تم محرم کہتے ہو. جیسے آپ دیکھیے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے سارے نیک اعمال خصوصاً تکبیرات، اور محرم کے روزوں کا خصوصی اجر و ثواب. رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے اجر و ثواب سب سے زیادہ محرم میں ہے. پھر روزوں کے دن آ رہے ہیں الحمدللہ. خصوصاً عاشورہ کا روزہ. عاشورہ کہتے ہیں 10ویں دن کو. عاشورہ کا معنی ہوتا ہے 10واں دن. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کا دن حضرت حسین کی وجہ سے بہت اہم ہے، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا. عاشورہ جو ہے وہ واقعہ کربلا کے ہونے سے پہلے سے ہی محرم اور محترم ہے.
عظمت کا حامل ہے. ٹھیک ہے. اور جب مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو محرم کے روزے فرض تھے، یعنی محرم میں رکھے جاتے تھے. خصوصاً عاشورہ کا روزہ فرض تھا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رمضان کے بعد عاشورہ کے روزوں سے بڑھ کر کسی اور روزوں کا اس قدر اہتمام کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. یعنی محرم کے پہلے دنوں میں روزے اور خصوصاً 10ویں تاریخ کا روزہ. اور آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے عاشورہ کا پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب جو لوگ ذوالحج میں نہیں رکھ سکے ان کے لیے پھر ایک موقع آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. ایام جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے. پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے اس روزے کو نفلی قرار دیا کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو نہ رکھے نہ رکھے. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہ تو انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا. تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں. لیکن آپ نے ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک کی بجائے 2 روزے رکھے جائیں، یعنی 9 اور 10 کا یا پھر 10 اور 11 کا روزہ. آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کی وفات ہو گئی. تو 10 کے ساتھ 9 کا افضل ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے 9 کا نہ رکھا جا سکے تو 10 سے 11 کو ساتھ ملا لینا چاہیے. یہ پیمفلٹ اس وقت آپ سب کی خدمت میں میری طرف سے تحفہ ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی آپ تحفہ دینے والے ہوں گے. اور اس میں خصوصی طور پر جو معلومات ہیں روزے کے حوالے سے یا محرم کے احترام کے حوالے سے یا محرم کی تاریخ کے حوالے سے، ان کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، کیونکہ بعض اوقات محرم میں جو واقعات بعد میں ہوئے ہیں ان کا تذکرہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اصل تاریخی حیثیت مدھم ہو جاتی. اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایک نیا سال آیا ہے اور بہت جلد پھر اپنے اختتام کو جا پہنچے گا. جس طرح پچھلے سالوں میں بہت سبق گزر گیا، اس سال کا ریزولوشن کیا ہوگا، کیا کرنا ہے ہم کو؟ نمبر 1، پچھلے سال سے اس سال کو بہتر بنانا ہے، اور نمبر 2، احترام کرنا سیکھنا ہے، حرمتوں کی پاسداری کرنی ہے. مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. دوسروں پر احترام کی نظر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوسرے غلطی کریں تو پھر ہم کیسے احترام کریں؟ ہم یہی اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں نا، فلاں چور ہے، فلاں غلط کام کرتا ہے، فلاں ایسا برا ہے، ایسا ہے ایسا ہے. ہم کیسے اس کا احترام کریں؟ وہ انسان تو ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ انسان تو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ گزرا تو آپ جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. تو لوگوں نے کہا یہ کسی یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا وہ انسان نہیں؟ تو کوئی کچھ بھی ہو، کسی مذہب، کسی ملت، کسی اخلاق، کسی کردار کا شخص، لیکن انسانیت کے درجے میں بحیثیت انسان اس کا احترام لازم ہے. ہاں اگر اس نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے یا اس پر کوئی حد جاری ہوتی ہے تو وہ اپنی سزا کو پہنچ جائے گا. ہم نہ جج ہیں، نہ حاکم ہیں، اور نہ ہمارے ہاتھ میں قانون ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر فیصلے کریں، فتوے سنائیں ان کو، یا ان کی برائیاں اچھالیں، یا ان کی عزت پامال کریں، یا ان کو ذلیل و رسوا کریں، یا ہم کسی بھی قسم کا ججمنٹل رویہ اختیار کریں. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہر انسان کو انسان ہونے کے حیثیت اور ناطے سے قابل احترام گردانے. اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی جائے تو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ درگزر کیے بغیر آپ احترام نہیں کر سکیں گے. دوسروں کو حق دیں، اپنا حق اللہ کے ذمے کر دیں. اگر کوئی ہمارا حق ہمیں نہیں دیتا تو اللہ کی ذات موجود ہے. کوئی کسی کا حق چھینے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹائے گا.
اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے. لہذا احترام کا کلچر پیدا کرنا ہے. کس کو رواج دینا ہے؟ احترام کے کلچر کو. جس سے بھی بات کریں احترام سے، چیخنے چلانے سے پرہیز کریں، بری زبان استعمال کرنے سے پرہیز کریں، غلط قسم کے تکیے کلام اپنی لغت سے نکال دیں. اللہ کرے کہ ہم واقعی اگلے سال میں اچھے اخلاق اپنائیں، اچھے انسان بن جائیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو احادیث جو آج پڑھی ہیں ان کے کچھ چارٹس دیں گے، مختلف جگہوں پہ لگائیے، احترام کے کلچر کو عام کیجیے. کچھ بینرز بھی ہوں گے جو لگانا چاہیں تو وہ اپنے بک کروا دیں تو انشاءاللہ وہ بھی پھر ہم اس اعتبار سے تیار کر لیں گے. اور ذوالحجہ میں جو آپ نے ایکٹیویٹی کی تھی اس کا کچھ حصہ محرم کے لیے بھی ضرور اختیار کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.